اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ہمایوں ابرار اور آپ سب دیکھنے والوں کو پروگرام روشنی کے مینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا پروگرام اس عظیم و شان نبی کی یاد میں کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اور جس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں محمد بلال سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ کہ جس کی ساعتوں میں عرب کا چاند وادی مکہ میں چمکا اور پورے جہاں کو تاابد روشن کر گیا، وہ صبح کہ جس نے تہذیب کو وقار، ثقافت کو تقدس، علم کو وسعت اور نفرتوں اور عداوتوں میں گمراہ ہو انسانیت کو اخوت و محبت کے تحفے عطا کیے۔ جب زندگی کو بندگی اور بندگی کو سرور ملا تو عشق کو حضور اور انسان کو خالق تک پہنچنے میں معرفت نصیب ہوئی۔ وہ صبح کہ جس میں آنے والے نور نے ستاروں کو روشنی، شمس و قمر کو سوفشانی، گلستانوں کو بہار اور بہاروں کو باغبن بنا دیا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ تو میں اب نعت کے لیے جناب تیمور خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ بوبکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، بوبکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی، حسنین کے نانا کی
کیا بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی، کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تو جناب تیمور نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی۔ مل گیا نقشے کفِ پاس بہاروں کو فروغ، صحن گلشن آپ کے جلووں کی ہے رنگین ادا، ان کے نور پاک سے روشن ہوئی صبح و ازل، شان رحمت نے جہاں رنگ و بو چمکا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کی بعثت سے قبل زمانہ سخت جہالت و گمراہی میں مبتلا تھا۔ مکہ بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا۔ عرب میں کئی طرح طرح کے رسوم و رواج کے جن پر لوگ عمل کیے جا رہے تھے۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، کسی کو اس کے حقوق نہ دیے جاتے، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا۔ مگر یہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تجلی فیض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے یہ دنیا مہک اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے پر گامزن کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی آمد حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی۔ وہ دن دنیا میں روشنی کے ظہور کا دن تھا کہ جس روشنی نے بلال حبشی جیسے غلام کو، ابو لہب اور ابو جہل جیسے سرداروں پر دائمی سبقت دلائی، وہ روشنی کہ جس نے تمام نسلی، جغرافیائی، لسانی اور طاقتی بتوں کو پاش پاش کر کے محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ تو پھر شاعر بول اٹھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندائے نواز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، شباب، بڑھاپا، زندگی درون خانہ، میدان جنگ میں شان مجاہدانہ، اعزاز و اقربا سے سلوک، ہمسایوں، یتیموں، مسکینوں اور غریبوں سے ہمدردی و حسن سلوک، جہاں کر دیکھ لیجئے روح مطمئن، دل مسرور اور آنکھیں نم ہو کر لوٹیں گی۔ شان تیری کیا کہوں میں یا محمد مصطفیٰ، صاحب لولاک تو قرآن ہے تیری نسا۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں محمد رمضان صاحب، جو کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں فیکلٹی میں سینئر مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ سنائیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن مجید سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں،
وہ اس دنیا میں انسان کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے، شرک اور ظلم کے خاتمے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ کے اندر اتنے کمزور تھے کہ تنہا حرم کے اندر ان کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں تھا، اس وقت اس ماحول کے اندر حرم کے احاطے میں سرداران مکہ وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور ان سرداران مکہ کے پاس ایک یتیم آیا اور اس نے آ کر کے یہ شکایت کی کہ ابو جہل میرا مال مجھے واپس نہیں کرتا۔ تو ان سرداران مکہ نے ازراہ مذاق یہ کہا کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ کو مال دلائے گا۔ بچہ معصوم تھا، اسے صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ ابو جہل میرا مال اور میرے پیسے جو ہے وہ واپس نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تنہا ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ انہوں نے اس بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے گھر چلے گئے اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل باہر نکلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا آپ نے اس یتیم کا مال دینا ہے؟ اس نے کہا دینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ یہ مال اسے دے دو۔ وہ اندر گیا اور وہ سارا مال لا کر کے اس نے اس یتیم کے حوالے کر دیا۔ ابھی یہ سارا جو منظر تھا اس کو سرداران مکہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ بچہ مال لے کے اپنے گھر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، تو یہی سرداران مکہ جنہوں نے ازراہ مذاق اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، وہ ابو جہل کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے آج تو ڈر گیا۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مال کا مطالبہ کیا تو مجھے یوں لگا کہ ان کے دائیں اور بائیں دو بالا بردار ہیں کہ اگر میں نے مال دینے سے انکار کیا تو وہ میرا تیا پانچا کر دیں گے۔ تو حضرات اس واقعے کو قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، میں نے جو شروع میں آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پہ ہم چلیں گے تو اس دنیا کے اندر ہم ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم کتنا کام کر پاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے مکلف ضرور ہیں کہ مظلوم اگر ہمارے پاس آئے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اٹھ کر کے اس کے ساتھ جدوجہد کریں۔ اور آج اگر دنیا کے اندر ظلم ہے، چھوٹی اقوام کو بڑی اقوام تہہ تیک کر رہی ہیں، اگر آج ظلم کا نظام جو ہے وہ برپا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اس ظلم کے خلاف جد و جہد نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم اس پہ عمل کریں تو ہم معاشی دہشت گردی سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں اور عالمی دہشت گردی سے بھی ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت طیبہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنی گفتگو کا جو اختتام ہے وہ اس شعر پہ کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو معاشرے میں ایک مقام دیا، لوگوں کو رشتوں کے احترام اور ان کی پاکیزگی سے روشناس کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم کہ وادی طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہو گئے، مگر پتھر مارنے والوں کے لیے حرف زبان سے بد دعا نہ لائے۔ ذرا بلندی کردار تو دیکھیے، جو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکتی، ایک دن وہ بیمار پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو گئے۔ سخاوت کی انتہا کہ خود بھوکے رہ کر ساحل کو خالی ہاتھ نہ بھیجتے، مالک دو جہاں ہو کر بھی کھجور کی چٹائی پر سوتے۔ سادگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا ہم جیسے گناہگاروں کے بس میں کہاں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اپنے میزبان ہمایوں ابرار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔